بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ باقی دنیا کی طرح امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی، چائنا اور اس طرح باقی دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ ادھر کرونا وائرس تباہی مچا چکا ہے اور تباہی مچاتا جا رہا ہے۔ اور سیم اس طریقے سے پاکستان میں بھی ہر آئے دن جو افیکٹڈ لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ آج کا جو فگر سامنے آیا ہے وہ 700+ تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے، جو مرکزی حکومت ہے وہ اس طریقے سے اقدامات نہیں کر رہی جس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ حکومت پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے، آخر ایسا بڑا لوجک کیا ہے کہ حکومت ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہی اور مختلف ہیلے بہانے کر کے ایک ایک دن ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ بھلا کرے سندھ حکومت والوں نے باقاعدہ پورے سندھ کو لاک ڈاؤن کی طرف وہ لے کر جا رہے ہیں۔ آج رات 12 بجے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا سندھ میں۔ مکمل لاک ڈاؤن کا جو مین فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان میں 25% لوگ جو خطۂ ایک لائن ہے غربت کی، اس لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ صرف یہ سوچنا کہ 25% جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ دینا، لیکن دوسری سائڈ پہ جو کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کی تعداد جس تیزی کے ساتھ بڑھے گی وہ نقصان اس سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ اگر کرونا وائرس نے اٹلی اور چائنا جیسے اللہ نہ کرے اس طرح کے اثرات اگر ادھر پیدا ہو گئے اور اگر اس طرح کی تباہی پاکستان میں کرونا وائرس نے مچا دی، تو پھر جو 25% لوگ جن کے بارے میں آج عمران خان بات کر رہے ہیں وہ بات تو آلریڈی اپنی جگہ پہ جو ہے نا برقرار رہے گی، لیکن ایڈیشنلی کرونا وائرس کی تباہی بھی سامنے آ جائے گی۔ ابھی جو سندھ حکومت نے ڈیسیجن لیا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے اور بہت سے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے کافی پازیٹیو اقدام کی طرف اپنے آپ کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں، لے کر چلے گئے ہیں کہ آج رات 12 بجے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ سندھ حکومت نے باقاعدہ آرمی کو بھی طلب کر لیا ہے، پنجاب حکومت نے بھی آرمی کو مدعو کر لیا ہے، طلب کر لیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے گی۔ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ بھی آرمی کو بلا چکی ہے، صرف اور صرف کے پی کے رہ گیا ہے۔ کے پی کے میں جو ہے جزوی طور پر تو مارکیٹس بند ہے، لیکن پھر بھی مختلف جو اموات ہو رہی ہے اور اس میں جو جنازے ہیں اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، مختلف شادیاں ہو رہی ہیں بازاروں میں۔ آج میں خود ایک دو دوستوں سے پشاور میں رابطہ ہوا ہے تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ پشاور میں نو ڈاؤٹ کہ بازار بند ہے، لیکن افراتفری تقریباً آلموسٹ اسی طریقے سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر لوگ اکٹھے ہوتے رہے، اگر اسی طریقے سے لوگ مختلف بازاروں میں مختلف محفلوں میں ان کا ملنا جلنا سب کچھ چلتا رہا، تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آج ایک دعا کرا رہے تھے ایک نجی ٹی وی چینل پہ، تو اس میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ حدیث سنائی، صحیح حدیث ہے کہ اگر ایک جگہ پہ وبا پھیل جاتی ہے تو اس جگہ سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی باہر کے لوگوں کو اس جگہ پہ آنا چاہیے۔ جب آلریڈی ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام مذہب میں ایسی چیز اللہ کی ذات کی طرف سے ہمیں مل چکی ہے، اور حضور پاک کے تھرو جو ہے نا وہ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ایسی جگہ پہ جو ہے نا آپ لوگ نہ جایا کریں، یا ایسی جگہ سے جو ہے نا لوگوں کو باہر نہ نکالا کریں، تو پھر میرا خیال میں کہ اسلام جیسا راستہ ہمارے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اسلام نے یہ راستہ ہمیں دکھا دیا ہے تو پی ایم عمران خان صاحب کو بھی اسی راستے پہ جانا چاہیے، اور ملک کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو یہ اقدام کرنا چاہیے۔ ٹوٹل اگر عمران خان صاحب یہ اقدام کرتے ہیں تو ٹوٹل 15 ڈیز کی بات ہے، 2 ویکس کی بات ہے، 2 ہفتے میں اتنی بڑی قیامت نہیں آئے گی۔ جو غریب ہے نو ڈاؤٹ انہیں تکلیف ہوگی، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، حکومت اس کے لیے اقدامات کر سکتی ہے اگر کرنے پہ آ جائے، کیونکہ یہ 2 3 4 مہینے کی بات نہیں ہوگی، صرف 14 15 دن کی بات ہوگی۔ 14 15 دن میں اتنا زیادہ کنٹرول پاکستان اس پہ حاصل کر لے گا اس بیماری پہ کہ اس کے بعد نہ تو جو ہے نا معاشی طور پر ہمیں نقصان ہوگا، اور نہ ہی بیماری کی طرف جو کرونا وائرس ہے اس کی طرف سے جو ہے نا بہت زیادہ کوئی خدشہ ہوگا کہ زیادہ کیسز سامنے آ جائے، کیونکہ آلریڈی اتنا کنٹرول حاصل ہم کر چکے ہوں گے۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی والا ملک جب وہ ختم کرانے پہ آ گئے تھے تو ان لوگوں نے اس بیماری پہ ٹوٹلی
جو کنٹرول ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس کا صرف ایک ہی حل ان کے پاس تھا، کیونکہ ابھی تک کوئی میڈیسن نہیں نکلی، کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس بیماری پہ لوگ قابو پا سکے۔ چائنا حکومت نے لوگوں کو آئسولیٹ کر لیا تھا، لوگوں کو گھروں تک محدود کر لیا تھا۔ گھروں تک محدود ہونے کے بعد جو آلریڈی افیکٹڈ لوگ تھے ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی، جو لوگ زیادہ اس بیماری میں مبتلا تھے ان کی ڈیتھس ہو گئی، لیکن جو میجورٹی ایسے لوگوں کی تھی کہ جو کم افیکٹ تھے، یا ان کی جو ان کا باڈی اسٹرکچر ایسا تھا کہ آلریڈی وہ مقابلہ کر سکتے تھے اس بیماری کے ساتھ، تو اب وہ موقع آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ چائنا مکمل طور پر کرونا وائرس کے بیماری پہ قابو پا چکے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسے سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، اگر یہی سیم ایز اٹ از اگر یہ چلتا رہا تو اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں انتہائی خطرناک